صوفی اس طرح ذات مصطفیٰ کے ساتھ اتصال کرتا ہے تو جس کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنا وصل ملتا ہے اتنی اس کے اندر صفات محمدیہ کا ظہور ہوتا ہے، کمالات نبوی کا ظہور ہوتا ہے، اتنا اس پر ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں کسی پر تنقید نہیں کرتا ہوں، میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سرکار زندہ ہے یا نہیں ہے، سرکار زندہ ہے یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں جو سرکار کے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ بھی زندہ ہے۔ اس کی سماعت کے لیے کوئی فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، اس کے دیکھنے کے لیے پہاڑ بیچ میں حجاب نہیں بنتے، اس کے چلنے کے لیے سمندر اور لقدق صحرا اس کا راستہ نہیں روکتے۔ نظر اٹھتی ہے زمین پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو دیکھتا ہے، لوح محفوظ کو پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، قدم اٹھتا ہے۔ مجھے ایک بڑا پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے، صوفیہ کی تاریخ پڑھے تو آدمی اس میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن اس سے تلذذ وہی حاصل کرتا ہے جس کو صوفیہ سے نسبت ہو، جو اس وادی سے گزرتا ہو، جو کبھی کسی وادی میں گیا نہ ہو، جس نے کبھی کسی وادی میں قدم نہ رکھا ہو، اس کو کیا معلوم کہ اس وادی میں گلاب کہاں کھلا، اس میں چنبیلی کہاں، اس کو کیا معلوم کہاں چشمہ صافی ہے، کہاں آب زلال ہے، یہ تو اسی کو معلوم ہوتا ہے جو اس وادی کا مسافر ہوا کرتا ہے۔ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا قرب ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، صوفیہ کے واقعات کو پڑھ کر وہی شخص لذت حاصل کرتا ہے، وہی کیف حاصل کرتا ہے، وہی سرور کی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے جو اس وادی میں آتا جاتا رہتا ہے، اس وادی میں آتا جاتا رہتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرہ میں کہ دہلی کی ایک خاتون کچھ اوباشیوں کے ہتھے چڑھی، دست درازی کی کوشش کی، دہلی کہاں دوستو، بخارا کہاں دوستو، اپنے آپ کو، اپنی عصمت کو، اپنی عفت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مکان کی تیسری منزل سے چھلانگ لگاتی ہے اور یہ صدا بلند کرتی ہے، المدد یا شاہ نقشبند، المدد یا شاہ نقشبند۔ نیچے آتی ہے حضرت شاہ نقشبند جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں، جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں، عرض کرتی ہے حضور یہ دہلی ہے، آپ تو بخارا میں قیام فرما ہے، بڑا فاصلہ ہے، آپ یہاں کب تشریف لائے؟ ارشاد فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدہ، تو اس چوبارے سے نیچے آئی ہے، میں بخارا سے یہاں پہنچا۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، یہ ویسے فقیر کا کوئی بانگے درا نہیں ہے، یہ حقیقت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب لامکان کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حب اتصالی، میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے، اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اور سوچو تو صحیح، غور تو کرو دوستان محترم کہ جس آقا کا غلام ساری دنیا کو اپنے ہاتھ پر پڑے ہوئے، ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑے ہوئے رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہو، ان کی نظر کا عالم کیا ہو۔ لیکن ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے فریکوینسی کا سیٹ ہونا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
دیتا ہے, ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ان کو سنائی دیتا ہے, ہمیں کیوں سنائی نہیں دیتا؟ میں ایک مثال سے اپنی بات کا ابلاغ کرنا چاہتا ہوں. حضرت مسجد نبوی ہے, بڑا مشہور واقعہ, منبر رسول ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. کئی 100 میل کی مسافت پر نہامت کی پہاڑیوں کے بیچوں بیچ حضرت سارے اپنے لشکر کی کمان کر رہے ہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو جو سامنے آپ کے مخاطبین تھے جن سے آپ خطاب فرما رہے تھے وہ کون تھے؟ ان میں حضرت عثمان بیٹھے تھے, ان میں